بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صبح نماز کے لیے مسجد پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص محراب میں سویا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اسے بیدار کیا جائے۔ غلام نے قریب جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ زنانہ لباس میں ایک سر کٹے ہوئے مرد کی لاش پڑی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ کر حیرت میں رہ گئے۔ آپ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ آخر کیا معاملہ ہے اور یہ لاش اس حال میں یہاں کیسے پہنچی۔ آخر آپ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے تمام واقعہ حضرت علی کے سامنے دہرایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فی الحال اس لاش کو دفن کر دیا جائے اور اس وقت کا انتظار کیا جائے جب 9 ماہ بعد اس مقام پر ایک بچہ نظر آئے گا۔ اس وقت تمام حال سب کے سامنے کھل جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے دریافت کیا کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور آخر 9 ماہ بعد بچہ کہاں سے آئے گا؟ آپ نے فرمایا مجھے میرے بھائی حبیب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے کی خبر پہلے ہی دے دی تھی، اس لیے وقت کا انتظار کیا جائے۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا۔ ٹھیک 9 ماہ بعد ایک صبح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد پہنچے۔ اس مقام پر جہاں کچھ عرصہ پہلے ایک سر کٹے ہوئے مرد کی لاش ملی تھی، اسی محراب سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ آپ قریب گئے اور اس بچے کو گود میں اٹھا لیا اور فرمایا بے شک اللہ کا رسول بھی سچا ہے اور اس کے بھائی بھی سچے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس بچے کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ حضرت علی نے فرمایا اس بچے کے لیے ایک انصار دایا کا انتظام کیا جائے جو اس بچے کو دودھ پلائے گی اور اس کا تمام خرچہ بیت المال سے ادا کیا جائے۔ آپ کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد عید الفطر آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر عید کے دن مسجد میں لے جایا جائے اور دایا کو حکم دیا کہ جو عورت اس بچے کو پیار کرے اور یہ کہے کہ اے مظلوم بس تم اس عورت کو میرے پاس لے آنا۔ دایا آپ کے حکم کے مطابق بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر مسجد میں لے گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی نے آ کر اس بچے کو پیار کیا اور وہی الفاظ دہرائے جو حضرت علی نے فرمائے تھے۔ پھر جب وہ جانے لگی تو دایا نے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے کر جاؤں گی۔ لڑکی پریشان ہوئی اور کہنے لگی خدارا ایسا نہ کرو، حضرت علی کے سامنے نہ لے جاؤ، مجھے شرمندگی ہوگی۔ دایا اس کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئی۔ آخر اس لڑکی نے دایا کو کافی پیسے دیے اور اچھے کپڑوں کا لالچ دیا اور کہا کہ تو حضرت علی کو کچھ نہ بتانا اور یہ بتانا کہ مجھے کوئی عورت ہی نہیں ملی تھی، اور اگر اسی طرح تو عید الاضحیٰ کے دن بھی مجھے اس بچے سے ملا دے گی تو میں تجھے اس سے بھی زیادہ کچھ دوں گی۔ دایا اس لالچ میں آ گئی اور وعدہ کیا کہ حضرت علی کے سامنے کچھ نہ بتاؤں گی۔ دایا حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئی تو حضرت علی نے دریافت کیا تو دایا نے جواب دیا کہ مسجد میں نہ تو کسی عورت نے اس بچے سے پیار کیا اور نہ ہی کسی نے وہ الفاظ ادا کیے جو آپ نے ارشاد فرمائے تھے۔ آپ نے دایا کا کلام سننے کے بعد فرمایا تو سب کچھ جھوٹ کہہ رہی ہے، سچ تو یہ ہے کہ وہ جوان لڑکی آئی اور تو نے اس کا دامن پکڑا اور اس لڑکی نے تیرے سامنے التجا کی اور تجھے انعام کا لالچ دے دیا اور تو مان گئی، اور تو نے وعدہ کیا کہ میں عید الاضحیٰ کے دن پھر اس بچے کو لاؤں گی جس کے عوض وہ لڑکی تجھے بہت سا انعام دے گی۔ آپ کی زبان مبارک سے سچ سننے کے بعد دایا گھبرا گئی، عرض کی کہ مجھے معاف کر دیجئے، اب میں کبھی جھوٹ نہ کہوں گی، آپ حکم دیں تو میں اس عورت کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں حاضر کروں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اب تم عید الاضحیٰ کا انتظار کرو، جب وہ تمہیں ملے تو میرے پاس لے آنا۔ بس وقت گزرتا گیا اور عید الاضحیٰ کا دن آ گیا۔ دایا بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر مسجد میں لے گئی۔
ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ وہ جوان لڑکی آئی اور بچے کو اپنی گود میں لے کر پیار کرنے لگی۔ دایا نے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا، آج میں تجھے حضرت علی کے پاس ضرور لے جاؤں گی۔ لڑکی نے بہت کہا مگر دایا نہ مانی۔ دایا اس لڑکی کو ساتھ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو کچھ گزرا ہے میں بیان کروں یا تم کرو گی؟ لڑکی نے عرض کی کہ میں خود بیان کرتی ہوں۔ لڑکی نے بیان شروع کیا کہ میرا باپ عمر بن سعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جنگ میں شریک تھا اور وہاں شہید ہو گیا۔ میری ماں حضرت ابو بکر کے دور میں انتقال کر گئیں اور میں تنہا رہ گئی۔ ہمسائے کی لڑکیوں کے ساتھ مانوس ہو کر انہی کے ساتھ وقت گزارتی رہی۔ ہمسائے کے سب لوگ میرا بے حد خیال رکھتے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میں ہمسائے کی چند انصار و مہاجرین لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی تھی کہ ضعیف عمر کی ایک عورت ہاتھ میں لاٹھی اور دوسرے ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر ہماری طرف آئی۔ سب لڑکیوں سے ملی اور سب کا نام دریافت کیا، سب کی خیریت دریافت کی۔ آخر میں مجھ سے ملی، میرا نام بھی دریافت کیا۔ میں نے بتایا کہ میرا نام جمیلہ ہے، میرے باپ عمر بن سعد تھے جو شہید ہو چکے ہیں اور میری ماں بھی انتقال کر چکی ہیں۔ اس بڑھیا نے پوچھا، کیا تیری شادی ہوئی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ یہ سن کر کہنے لگی کہ تو کیسی لڑکی ہے کہ بغیر شوہر کے زندہ ہے۔ میرے حالات سن کر رونے لگی اور مجھ سے ہمدردی جتانے لگی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ اگر تو میری خدمت پسند کرے تو میں حاضر ہوں۔ میں نے بھی ہاں کر دی۔ اس بڑھیا نے کہا کہ میں ایک شفیق ماں کی طرح تیرا خیال رکھوں گی، تجھے کوئی غم نہ ہونے دوں گی، تیری ہر خوشی کا خیال رکھوں گی۔ میں اس بوڑھی عورت کو اپنے گھر لے آئی اور ہر طرح سے وہ میرا خیال رکھتی رہی۔ میں بھی ایک شفیق ماں کی حیثیت سے اس کا احترام کرتی اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی۔ جب روزہ افطار کا وقت آیا تو میں نے اس کے سامنے مناسب کھانے کا انتظام کیا۔ بڑھیا اس کھانے کو دیکھ کر رونے لگی اور کہا، اے دختر، میں تو اللہ والی ہوں، میری یہ غذا نہیں ہے، مجھے صرف نمک اور جو کی روٹی چاہیے، یہ میری خوراک ہے۔ غرض اس بڑھیا نے ہر طرح سے اپنی پارسائی کا سکہ میرے دل میں اس طرح جما دیا کہ میں اسے اپنا نگہبان سمجھنے لگی۔ ایک دن کہنے لگی کہ مجھے زمانے سے بڑا ڈر لگتا ہے، تو تنہا رہتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی حاجت کے لیے باہر جاؤں اور تجھے کچھ ہو جائے، اس لیے تجھے ایک اچھے ساتھی کی ضرورت ہے جو تیرا ہر طرح سے خیال رکھے۔ اگر تو اجازت دے تو میں اپنی بیٹی کو لے آؤں جو تیری ہم عمر ہے، جو کہ انتہائی متقی و پرہیزگار اور نمازی ہے۔ میں نے اس لڑکی کی اتنی تعریف سنی تو بے اختیار کہا کہ اس سے فوراً لے آؤ، اس طرح میرا دل بھی بہل جائے گا اور اس محبت سے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ بڑھیا میرے اصرار پر اسی وقت ہی اپنی بیٹی کو لینے کے لیے روانہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد تنہا ہی واپس آئی تو میں نے آتے ہی پوچھا کہ میری بہن کو کیوں نہیں لائی؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ میری بیٹی تنہائی پسند ہے، اس کا سارا دن اللہ کی یاد میں گزرتا ہے، تیرے گھر میں اکثر مہاجر و انصار کی لڑکیاں آتی ہیں، اس وجہ سے اس نے یہاں آنا پسند نہیں کیا۔ بڑھیا کا جواب سن کر میں اور زیادہ متاثر ہوئی اور میرے دل میں اس لڑکی سے ملنے کی تڑپ اور بڑھی۔ میں نے بڑھیا سے وعدہ کیا کہ اب میں کسی کو اپنے گھر میں نہ آنے دوں گی، آپ فوراً جا کر میری بہن کو لے آئیے۔ بڑھیا میرے اصرار پر اسی وقت روانہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد ہی بڑھیا ایک جوان عورت کو اپنے ہمراہ لیے ہوئے اندر آئی۔ اس عورت نے اپنے جسم کو چاروں طرف سے چھپایا ہوا تھا، صرف اس کی 2 آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ یہ جوان عورت دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ میں نے کہا، بہن اندر کیوں نہیں آتی؟ بڑھیا نے جواب دیا، یہ لڑکی بڑی حیادار ہے، اسے شرم آتی ہے۔ بڑھیا یہ کہہ کر باہر چلی گئی کہ میں اپنے گھر کو تالا لگا کر ابھی آتی ہوں۔ بڑھیا کے جانے کے بعد میں نے اس عورت سے کہا کہ بہن برقع اتار کر آرام سے بیٹھو، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ اس عورت نے سر کے اشارے سے باہر کے دروازے کو بند کرنے کے لیے کہا۔
میں سمجھ گئی کہ باہر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ چاہتی ہے کہ اسے بند کر دیا جائے۔ چنانچہ میں نے باہر کا دروازہ بند کر دیا اور اس کو اندر کے کمرے میں لے گئی۔ وہ عورت اس طرح کپڑا لپیٹ کر پلنگ پر بیٹھی تھی کہ میں نے ہاتھ سے اس کی چادر کھینچ لی۔ چادر کھینچتے ہی یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ یہ عورت نہیں بلکہ سیاہ دار داڑھی والا ایک بلند قامت مضبوط جسم کا مرد ہے۔ میں اسے دیکھ کر آپے سے باہر ہو گئی۔ میں نے کہا، کیوں مجھ یتیم پر ظلم کرتا ہے؟ خدا کا خوف کر، کیوں میری رسوائی کرتا ہے؟ کوئی دیکھ لے گا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ خدا کے لیے خاموشی سے یہاں سے نکل جا۔ بہت التجا کرتی رہی مگر اسے مجھ پر رحم نہیں آیا۔ اس کے قریب سے اٹھ کر بھاگنا چاہتی تھی مگر اس ظالم نے اپنے مضبوط بازوؤں میں مجھے زور سے سمیٹ لیا۔ اسے مجھ پر رحم نہیں آیا۔ اس نے مجھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ میں بے بس اور مجبور ہو گئی۔ چیخو پکار اس لیے نہ کی کہ ہمسائے کے لوگ مطلع ہو جائیں گے اور میری رسوائی ہوگی۔ میں اس کے چنگل میں بری طرح گرفتار ہو چکی تھی۔ بالآخر اس ظالم نے مجھ پر ظلم کیا۔ اس نے میرے ساتھ زنا کیا، میری دوشیزگی چاک کر ڈالی۔ یہ سیاہ مرد اپنی مستی میں مدہوش تھا۔ میں نے قریب پڑی ہوئی چھری سے اس پر وار کیا اور پہلے ہی وار میں اس کی گردن تن سے جدا کر دی۔ جب رات ہوئی تو اس کی لاش مسجد کے محراب میں رکھ دی۔ کچھ دنوں بعد احساس ہوا کہ میرا حمل ٹھہر گیا ہے۔ کئی مرتبہ حمل کو ساقط کرنے کا ارادہ کیا مگر خدا کے خوف سے ایسا نہ کر سکی۔ آخر یہ بچہ پیدا ہوا۔ اس سے بھی قتل کرنے کا سوچا مگر خوف خدا سے یہ بھی نہ کر سکی۔ آخر اس بچے کو اس محراب میں رکھ آئی۔ تمام حالات سننے کے بعد حضرت عمر نے بے اختیار فرمایا، خدا کے رسول بھی سچے ہیں اور ان کے بھائی بھی سچے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ اب اس عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، اس مقتول کا خون بہا کچھ نہیں کیونکہ یہ ایک گناہ عظیم کا مرتکب ہوا ہے۔ اس عورت پر کوئی حد نہیں کیونکہ اس کی رضامندی کے بغیر وہ شخص اس پر غالب ہوا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس بڑھیا کو حاضر کیا جائے تاکہ خدا کے حق کو اس سے طلب کروں۔ حضرت علی نے دایا کو حکم دیا کہ بچے کو اس کی ماں کے سپرد کیا جائے۔ دوسرے دن تلاش کے بعد اس بڑھیا کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب بڑھیا نے جمیلہ کو پہچاننے سے انکار کر دیا حتیٰ کہ وہ اس کے گھر میں رہتی تھی۔ حضرت علی نے فرمایا، اے بڑھیا، کیا تو قسم کھاتی ہے کہ مجھے اس واقعہ کا کوئی علم نہیں ہے؟ بڑھیا نے کہا، ہاں، میں روزہ رسول کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ مجھے اس واقعہ کا کوئی علم نہیں۔ بڑھیا نے روزہ رسول کی جھوٹی قسم کھائی تھی۔ قسم کھاتے ہی اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ حضرت علی نے فرمایا، اے بڑھیا، اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ۔ بڑھیا نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا تو فریاد کرنے لگی اور حقیقت کا اعتراف کر لیا کہ میں سب کچھ جانتی ہوں اور میری ہی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ اب آپ مجھے معاف کر دیں، میں اپنے کردار سے تائب ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا فرمائی، اے خدا، اگر یہ عورت سچ کہتی ہے اور در حقیقت تائب ہوتی ہے تو اس سے پہلے حال میں پلٹا دے۔ مگر اس چہرے کی سیاہی ختم نہ ہوئی تو حضرت علی نے فرمایا، اے ملعونہ، تو کس طرح تائب ہوئی ہے کہ خدا نے تجھے معاف ہی نہیں کیا؟ پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اس عورت کو مدینہ سے باہر لے جا کر رجم کریں۔